اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ سروران گرامی کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 11 کو شروع کیا اور اس کے حوالے سے کچھ مطالب مختصر طور پہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کیے۔ آج بھی وعدے کے مطابق ہم اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ مومنین کرام، کل آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ اس آیہ کریمہ میں بعد اس کے کہ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اخوت، بھائی چارے اور برادری کو بیان فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کے درمیان صلح اور مصالحت کو بیان فرمایا گزشتہ آیت میں 10 نمبر آیت میں۔ اب 11 نمبر آیت میں گویا کہ ایک نئے موضوع کو اور ایک نئے باب کو، کہ جو حقیقت میں اسی موضوع سے متعلق ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور مسلمانوں کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرایا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے وظائف کی طرف اور ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ 3 دستور بنیادی طور پر، اور 3 پیغامات، اور 3 معاشرے کی اجتماعی زندگی کی بہتری کے لیے جو قرآنی دستور ہے،
ان کو اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہا ہے اور یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ وہ کون کون سے 3 دستور ہیں اور ان میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اور کس طرح اللہ رب العزت ان 3 دستورات میں اور 3 احکامات میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے رہنمائی فرما رہا ہے، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ ان کو ہم ایک ایک کر کے آپ سروران گرامی کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور واضح ہے کہ چونکہ کل عرض ہوا تھا کہ یہ موضوع انتہائی تفصیل طلب موضوع ہے، لہٰذا ہم ان موضوعات کو کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ سروران گرامی کی خدمت میں ان کو بیان کر سکیں۔ پہلا موضوع جو اس آیہ کریمہ میں سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے تمسخر اڑانا اور مذاق اڑانا اور استہزائیہ انداز اپنانا۔ یہ اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ یہ پہلا ان 3 احکامات میں سے حکم ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تمسخر اور استہزاء کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب کو بیان کرنا۔ کون سا عیب ہے کہ جس کو بیان کیا جائے؟ ممکن ہے ایک ایسی چیز ایک بندے میں پائی جاتی ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو ایک عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو تمسخر کہا جاتا ہے، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے۔ مومنین کرام استہزائیہ لہجہ اور عملی طور پر تمسخر کا اپنے آپ کو خوگر بنانا، یہ عام طور پہ اس شخص سے ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو اپنے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر احساس تفاخر رکھتا ہے، برتری کا احساس رکھتا ہے، اور جس کا مذاق یہ اڑا رہا ہے یا جس کا تمسخر یہ اڑا رہا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو تحقیرانہ انداز میں ملتا ہے اور بات کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ فقیر کا تمسخر اڑائے، اور جو ظاہری طور پر اچھی شکل و صورت کا حامل ہے وہ کسی ایسے کا مذاق اڑائے اور تمسخر اڑائے جو شکل و صورت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اس جیسی شکل و صورت نہیں رکھتا۔ یہ استہزائیہ لہجہ اور تمسخر اڑانا اور استہزاء جو ہے مومنین کرام، یہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے، انسان کی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس استہزاء کے نتیجے میں نفرت کا بیج اس کے دل میں خود یہ شخص بو دیتا ہے کہ جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت کے اسباب اس دوسرے بندے کو فراہم کرتا ہے جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو لوگوں کے درمیان خوار کیا جا رہا ہے، اس کو لوگوں کے درمیان ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو لوگوں کے درمیان بے آبرو کیا جا رہا ہے، تو اس کو حقارت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، حقارت کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، تحقیر آمیز رویہ اس کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ تو جو اس طرح کا رویہ کوئی شخص ملاحظہ کرے گا تو گویا کہ یہ جو استہزاء کرنے والا ہے اور مذاق اڑانے والا ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے اس کے دل میں اپنے لیے نفرت کا بیج بو رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں جس اخوت اور برادری کا تذکرہ کیا گیا، وہ اخوت اور برادری، وہ صلح اور وہ بھائی چارہ، وہ رواداری جو گزشتہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے جس کا سبق ہمیں ملا، وہ اس کا تقاضا تو یہ نہیں ہے، اس کے مطابق تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اپنے برادر مومن کو محفل میں دوسرے لوگوں کے درمیان شرمسار کرے، کوئی ایسا رویہ اس کے بارے میں اپنائے کہ جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے۔ گزشتہ آیت سے تو یہ ہم نے نتیجہ لیا تھا۔ تمسخر کرنا گویا کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا ہے اور کسی کی ذات پر تجاوز کرنا ہے۔ تمسخر کرنے والا
تجاوز کر رہا ہے دوسرے کے احترام پر اور دوسرے کی حیثیت پر اور دوسرے کے مقام اور مرتبے پر جو تمسخر کرتا ہے وہ تجاوز کر رہا ہے. اس فرد کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو جو ہے وہ زخمی کر رہا ہے، معاشرے میں جو اس کا مقام ہے اس کو زخمی کر رہا ہے. اور آبرو اور عزت نفس جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو عزیز ہوتی ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے عفو درگزر کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی کر سکتا ہے، لیکن عزت نفس کے اوپر جب بات آ جائے تو انسان کے لیے درگزر کرنا آسان نہیں رہتا. اور جب انسان کسی کی حیثیت کو برباد کرتا ہے اپنے اس استہزاء کے نتیجے میں، اس تمسخر کے نتیجے میں، تو اس کے حق میں بہت بڑے ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اس کی حیثیت کو خدشہ دار کر رہا ہے. اگر تھوڑا سا اس موضوع کو دیکھا جائے اور اس پہ دقت کی جائے اور اس پر غور کی جائے، اگر کوئی شخص کسی کے مال پر تجاوز کرتا ہے اور تعدی کرتا ہے، کسی کے مال اور ثروت اور دولت پر تجاوز اور تعدی کرتا ہے، اس کو غصب کر لیتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، عدوان کرتا ہے، اس کے سرمائے پر کوئی اگر تعدی کرتا ہے، تو یہ جو تعدی کرنے والا ہے ظاہری طور پر صحیح اور غلط سے قطع نظر، ظاہری طور پر جو تعدی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کے سرمائے کو چھینے گا تو اس کو کچھ حاصل وصول ہوگا. ظاہری طور پر دنیا کے حساب سے اس کو سرمایہ مل گیا ہے، اگرچہ ظلم کے حساب سے ہی ملا ہے لیکن اس کو کچھ سرمایہ ملا ہے. لیکن جو لوگوں کی عزت و آبرو اور لوگوں کی حیثیت کا مذاق اڑاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ محفل میں بیٹھ کر، گلی کوچے میں کھڑے ہو کر، مسجد میں، امام بارگاہ میں، یا کسی ایک ایسی جو سکول میں، کالج میں، اپنے آفس میں ایک کو ٹارگٹ کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ بھی تعدی کر رہا ہے، یہ بھی تجاوز کر رہا ہے، لیکن اس کو کچھ مل نہیں رہا، اس کو کچھ وصول نہیں ہو رہا، یہ کسی چیز تک پہنچ نہیں رہا. کیا ملے گا اسے؟ صرف اور صرف یہ کہ جس کا یہ مذاق اڑا رہا ہے، جس کی حیثیت پر سوال اٹھا رہا ہے، اس کے دل کو توڑ رہا ہے، اس کو اذیت پہنچا رہا ہے اور اس کو تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی اور چیز وصول نہیں ہو رہی. اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک برادر مومن اپنے دوسرے برادر مومن کے لیے، چونکہ گزشتہ آیت نمبر 10 میں جس طرح کے عرض ہوا، نہیں ہے کہ اپنے برادر مومن کو خوار کرنے کے در پہ ہو انسان، بلکہ اس کی سربلندی کے لیے کاوش کرے، اس کو سربلند کرنے کے لیے زحمت کرے اور کوشش کرے کہ اس کا برادر مومن جو ہے وہ سربلند ہو اور معاشرے میں سر اٹھا کر چلے. نہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے الفاظ سے اور اپنے رویے سے معاشرے میں اسے جو ہے وہ برباد کیا جائے اور اس کی حیثیت پر انگشت نمائی کی جائے. سوال اب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کا تمسخر کرتے ہیں اور دوسروں کی حیثیت سے کھیلتے ہیں، دوسروں کے وقار سے، دوسروں کی عزت نفس سے بازی کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ جو بھی تمسخر اڑاتا ہے، جو بھی مذاق اڑاتا ہے، وہ کیوں کسی دوسرے مومن بھائی کا اور مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتا ہے؟ مسجد میں مذاق اڑائے، چاہے امام بارگاہ میں مذاق اڑائے، چاہے وہ اپنے آفس میں مذاق اڑائے، اسکول میں مذاق اڑائے، گلی کوچے میں مذاق اڑائے، جہاں پر بھی کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی اگر کوئی کسی کا تمسخر اڑا رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے تو یہاں پر سوال تو بنتا ہے کہ یہ مذاق کیوں اڑاتا ہے، اس کی حیثیت سے کیوں کھیلتا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی، بغیر وجہ کے کوئی کام کوئی بھی نہیں کرتا، مگر یہ کہ احمق انسان ہے، بیوقوف ہے، تو احمق ہے اور مرفوع القلم قسم کا بندہ ہے تو وہ بغیر وجہ کے کوئی کام کر سکتا ہے. لیکن اگر جو ظاہری طور پر فہم و فراست رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو وہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور مسلسل مذاق اڑاتا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی برادر مومن کی حیثیت سے کیوں کھیلتا ہے، اس کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ دو طرح کے افراد ہیں جو دوسروں کی حیثیت سے بازی کرتے ہیں، دو طرح کے افراد ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دو طرح کے افراد ہیں جو لوگوں کی حیثیت کو ضائع کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے دلوں کو توڑتے ہیں. دو طرح کے افراد ہیں.
ان میں سے پہلا وہ بندہ ہے تمسخر کرنے والا کہ جو متکبر ہے، جو تکبر جیسی بری بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ متکبر ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور خود خواہ ہے، خود پسند ہے، اور حاسد ہے، حسد کرتا ہے دوسروں سے، اپنے علاوہ اس کو کسی کے بارے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور تکبر کی صفت رذیلہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے، حاسد ہے، متکبر ہے، خود خواہ ہے، تو یہ دوسروں کا مذاق اڑائے گا، یہ چھوٹوں کا بھی خیال نہیں کرے گا، بڑوں کا بھی خیال نہیں کرے گا، اپنے علاوہ اس کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اپنے علاوہ یہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے علاوہ یہ کسی کو ذرہ برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے جیسا کوئی عالم نہیں ہے، میرے جیسا کوئی استاد نہیں ہے، میرے جیسا کوئی جو ہے وہ فلاں کام کرنے والا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی فلاں کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا رویہ عملی طور پر اس بات کو چیخ چیخ کر دوسروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، متکبرانہ انداز میں بلاتا ہے، اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے، توہین کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ بات کرتا ہے تو تمسخر آمیز لہجے میں بات کرتا ہے، اور ایک احساس تکبر اپنے اندر رکھتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کو مخاطب کرتا ہے، چہرے پہ ایک خاص قسم کا تبسم لاتا ہے، تنزیہ تبسم لاتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے۔ ایک تو یہ شخص ہے کہ جو متکبر ہے، جو حاسد ہے، اور جو خودخواہ ہے، اپنے علاوہ کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، یہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ افراد متکبر قسم کے، حاسد قسم کے جو افراد ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوشنما دکھانا چاہتے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم جیسا محترم کوئی نہیں ہے، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ نہ ہماری طرح احترام رکھتے ہیں، نہ ہماری طرح شعور رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہماری طرح وہ طاقتور ہے۔ یہ اس احساس تکبر کے نتیجے میں عملی طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ اور کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ خود یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر یہ خوار کریں گے، دوسروں کو اگر یہ کمزور دکھائیں گے، دوسروں کو اگر یہ سرفکندہ کریں گے، اور دوسروں کو اس انداز میں پکاریں گے، تو ان کو ذلیل اور خوار کر کے ہمیں کوئی مرتبہ مل جائے گا اور ہمارا قد بلند ہو جائے گا۔ اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں، اور اپنے تئیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دوسروں کو ذلیل کر کے، خوار کر کے شاید ہمیں جو ہے وہ احساس تفاخر ہمارا جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور ہم اس مقام پر شاید یہ کہا جا سکے۔ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن دل میں ان کے اندر کوئی خلا پایا جاتا ہے، اپنے اندر کوئی کمی کا احساس کرتے ہیں، اور ان ظاہری قسم کی حرکات کے نتیجے میں اپنی اس کمی کو اور احساس کمتری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسروں کی عزت نفس سے کھیلتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حرکات ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل اور خوار کیا جائے، اور اپنے لیے ایک مقام اور مرتبہ، اور اس طریقے سے اپنے اس احساس کمتری کو جبران کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا احساس کمتری جو ہے دوسروں کو ذلیل کر کے پورا ہو سکے اور اس کا جبران ہو سکے۔ یہ ایک طرح کے افراد ہیں جو متکبر ہیں، جو احساس کمتری کا شکار ہیں، جو حاسد قسم کے افراد ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے افراد کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ان صفات رذیلہ سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مومن بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک طرح کے افراد ہیں۔ دوسری طرح کے افراد جو استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کام ہی یہ کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا مطلب کام ہی یہ ہے؟ صرف کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
وہ دوسروں کی عزت نفس سے کھلواڑ کرتے ہیں، دوسروں کی عزت نفس پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ ان کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ کہکہے لگائیں گے، اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کے علاوہ ان کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہوتا۔ یہ اپنی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ مومنوں کا، کچھ مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے۔ یہ رذیل ترین اور پست ترین افراد ہیں جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک برادر مومن کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اور برادر مومن کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں، اس برادر مومن کی حیثیت کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ پست ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وجہ چونکہ ان کو کوئی فائدہ تو ملنے والا نہیں ہے، یہ جو تمسخر کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کا، اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا، اس سے ان کو کیا وصول ہوگا؟ کچھ بھی ان کو حاصل اور وصول نہیں ہوگا۔ ایک چیز ان کو حاصل ہوگی کہ خود ان کی طرح کے 4 5 6 10 افراد جو ان کی طرح کے رذیل افراد ہیں، جو پست فطرت افراد ہیں، صرف وہ ہنسیں گے، ان کے ہنسنے کے علاوہ ان کو کوئی اور فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ انہی جیسے کچھ 10 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، انہی جیسے ان کے اطراف میں حاشیہ نشین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ تمسخر اڑاتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، دوسرے مومن کی استہزاء کرتے ہیں، اور وہ ان کی باتوں پہ ہم نوا بن کر کہکہے لگاتے ہیں۔ ان کہکہوں کے علاوہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام سے اگر ہم دیگر بہت سارے دروس لیں تو مولا کی سیرت میں اور مولا کے منقول فرامین میں اس حوالے سے ایک فرمان ملتا ہے کہ اس طرح کے جوکر قسم کے افراد اور بہروپیے قسم کے جو افراد ہیں کہ جو صرف اور صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے مومنین کی عزت نفس سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اس عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے ایک منقول روایت میں ان افراد کو مبتل کہہ کر یاد کیا ہے۔ مبتل قسم کی، یہ جو جوکر قسم کے افراد ہیں، بہروپیے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف کیا ہے، لوگوں کو ہنسانا، اور ہنسانے کے لیے جو کام بھی ان کو کرنا پڑے یہ کریں گے اور کرتے ہیں۔ سیرت میں ایک منقول روایت میں ملتا ہے کہ آقا علی ابن الحسین علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک جوکر، یہی بہروپیہ قسم کا بندہ جس کا کام لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، لوگوں کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے، یہ جو جوکر قسم کا ایک بندہ تھا وہاں پر، اس نے امام کی عبا کو پکڑا اور عبا کو اتار کے بھاگ گیا۔ مولا امام سجاد کے بارے میں یہ ملتا ہے، ایک دلکک اور جوکر قسم کا اور بہروپیہ قسم کا بندہ مولا امام سجاد کی خدمت میں توہین کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور عبا کو واپس لیا، اور واپس لے کے مولا امام سجاد علیہ السلام کو عبا جو ہے وہ پیش کی۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے توہین کی ہے آقا امام سجاد علیہ السلام کی۔ امام علیہ السلام نے اس روایت کے مطابق سوال کیا کہ یہ کون تھا جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ کون تھا جو میری عبا اتار کے لے کر بھاگا ہے، یہ کون تھا؟ جواب میں کہا گیا کہ یہ قابل غور ہے، جو یہ رویے اپناتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ امام سے عرض کیا گیا کہ یہ ایک جوکر ہے، یہ ایک بہروپیہ ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ مختلف بہروپ اپناتا ہے اور یہ جوکروں والا حلیہ بناتا ہے، اور کام اس کا یہ ہے کہ ان حرکتوں سے لوگوں کو ہنساتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام سے نقل جملہ ہے کہ امام نے فرمایا اس کو جا کر یہ کہہ دو، جو لوگوں کا مسخرہ کرتا ہے، جو لوگوں کا استہزاء کرتا ہے، لوگوں کی حیثیت کو مجروح کرتا ہے، اس کو جا کر میری طرف سے کہہ دو، ان للہ یوما یخسر فیہ المبطلون، ان للہ یوما یخسر فیہ المبطلون، ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس دن وہ لوگ کے جو مبتل ہیں، جو اس طرح کے بےہودہ کام کرتے ہیں اور ان بےہودہ کاموں میں مومنوں کی حیثیت سے، مسلمانوں کی حیثیت سے بازی کرتے ہیں، اس دن یہ بہت نقصان میں ہوں گے۔ میری طرف سے جا کر اس کو بتا دو کہ مبتل افراد جو ہیں، بےہودہ کام کرنے والے، مومنوں کی حیثیت سے بازی کرنے والے،
اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو یہ بہت نقصان اٹھانے والے افراد میں ہوں گے۔ اب آ جائیے وہ لوگ کہ جو اس جوکر کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جوکر حرکتیں کرتا ہے، مختلف حرکات و سکنات کرتا ہے، لوگوں کی حیثیت سے بازی کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے ہم نوا بنا کر اس کے ساتھ ہنستے ہیں، کہکہا لگاتے ہیں اور اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ بھی اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ اس کا یہ جو برا رویہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے مبتل کہا ہے، بیہودہ کام کرنے والے افراد میں سے قرار دیا ہے، یہ اس طرح کے افراد کے اس عمل میں برابر کے شریک ہیں، اور جس طرح اس کو اس دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا دن آئے گا جس دن تم خسارہ اٹھاؤ گے، یہ لوگ کہ جو اس کے ہم نوا بنتے ہیں اور مومنوں کی حیثیت پر ہنستے ہیں اور ان کی حیثیت کو مجروح کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اس خسارے میں برابر کے شریک ہیں، اور خسارے والے دن انہیں بھی وہ خسارہ دیکھنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر یہ افراد اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے کہکہے نہ لگائیں تو اس کی محفل تو گرم نہیں ہوگی۔ یہ جو جوکر ہے یہ تو اپنی محفل نہیں سجا سکتا، وہ اپنی محفل سجاتا ہی اس لیے ہے کہ 4 5 10 افراد اس جیسے رذل اسے ملتے ہیں، رذیل اور پست فطرت افراد اسے ملتے ہیں۔ جس طرح وہ پست فطرت ہے اسی طرح اپنے جیسے 4 5 10 پست فطرت افراد کو اکٹھا کرتا ہے، تو یہ چونکہ ملتے ہیں اس کی باتوں پر کہکے لگاتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں مومنین کا، تو اس کی محفل سجتی ہے اور جمتی ہے۔ اگر یہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ قطعی طور پر اپنی اس محفل میں اور اپنی ان حرکات میں کامیاب نہیں ہوگا، لہذا جو خسارہ اس کو ہے وہی خسارہ ان کو بھی ملے گا، اور یہ اس کے خسارے میں شریک ہیں۔ اس آیت میں پھر یہ جملہ ملتا ہے عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ شاید یہ جو جملہ ہے، بعض علماء کا بیان ہمارے پیش نظر ہے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ شاید یہ جملہ یہ مقام تعلیل میں ہو، یہ جو تمسخر اڑانے سے نہیں کی جا رہی ہے، شاید یہ جملہ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ یہ مقام تعلیل میں ہے کہ تمسخر کی جو نہیں کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ اس کا تعلیل۔ جو فرد خود پسند ہے، جو فرد متکبر ہے، جو حاسد قسم کا فرد ہے، یہ جو دوسروں کا تمسخر اڑا رہا ہے، یہ گویا اپنے آپ کے لیے ایک حق کا قائل ہے، گویا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں بڑی فلاں چیز ہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں مرتبے والا ہوں، میں گویا اپنا حق کے مسلم سمجھتے ہوئے دوسروں کی توہین کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اپنا حق سمجھتا ہے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اپنا حق سمجھتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا۔ وجہ چونکہ یہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، بلند مرتبہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم اس کے اس خام خیال کو باطل قرار دینا چاہتا ہے۔ یہ جو توہین کرنے والا ہے، استہزاء کرنے والا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، دوسروں سے برتر سمجھتا ہے۔ قرآن اس کی خام خیالی کو دور کرنا چاہتا ہے اور یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جس کا تم تمسخر اڑا رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، شاید وہ تم سے کہیں برتر ہے، حقیقت میں وہ تم سے بلند مرتبہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے برتر ہو، تم مجھ سے بہتر ہو، تمہیں یہ خام خیالی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک شاید وہ تم سے بلند مرتبہ ہو۔ وجہ چونکہ برتری کا ملاک اور برتری کا معیار اور بڑا ہونے کا جو معیار ہے وہ ظاہری ثروت اور مال و دولت تو نہیں ہے، ظاہری طور پر قد کاٹ کا مالک ہونا نہیں ہے، ظاہری طور پر حسن و جمال کا مالک ہونا یہ تو برتری کا معیار نہیں ہے، یا بد اخلاق ہونا بعض کے نزدیک جو ہے وہ برتری کا معیار ہو سکتا ہے۔ جو بندہ جتنا بد اخلاق ہوتا ہے اپنی خام خیالی کے مطابق اپنی اس بد اخلاقی کو اپنے تفاخر کی اور برتری کی وجہ سمجھتا ہے، ہر جگہ پر وہ جو ہے وہ بد اخلاقی سے جواب دیتا ہے۔
بلکہ ملاک جو عزت کا ہے، برتری کا ملاک ہے، اور حقیقت میں خدا بند متعال کے نزدیک جو چیز ملاک ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں برتر ہے، اللہ کی نگاہ میں عزت اور شرف کا حامل ہے، وہ حقیقت میں جو ہے وہ تم سے برتر ہے، اور وہ اللہ کے ہاں جو برتر ہے وہ صاحب کردار برتر ہے۔ تمہاری دولت کی طرح اللہ دولت کی بنیاد پہ کسی کو بڑا نہیں قرار دیتا، ظاہری قد کاٹ کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں کوئی بڑا نہیں بن جاتا، ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کسی کو مقام اور مرتبہ نہیں مل جاتا، بلکہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ آبرو رکھتا ہے، جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت رکھتا ہے، وہ برتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہاری یہ خام خیالی تمہیں ظاہری طور پر تمہارے خیال کے مطابق برتر کر رہی ہے، لیکن خدا کے ہاں تمہیں ان چیزوں سے برتری نہیں۔ مسلمان اگر اپنے کسی برادر مسلمان کو، برادر مومن کو کسی ایسے عالم میں دیکھ لے کہ ظاہری طور پر وہ قابل تعریف نہیں ہے، اس کا لباس قابل تعریف نہیں ہے، ظاہری طور پر اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جو ظاہری طور پر قابل تعریف نہیں ہے، تو ظاہری چیزوں کی بنیاد پہ اس کو حقیرانہ انداز میں نہیں ملنا چاہیے، اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ حقیقت میں جو برتری ہے وہ انسان کے درونی فضائل اور درونی کمالات کی وجہ سے ہے کہ کوئی انسان کتنا صاحب کمال ہے، کوئی کتنا جو ہے وہ صاحب فضائل ہے، اللہ نے اس کو کیا عطا فرمایا، اور ظاہری طور پر دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان دنیا کی نظروں میں کچھ حیثیت کما سکتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے کر کچھ حیثیت کما سکتا ہے، لیکن اللہ نے اگر کسی کو کوئی کمال عطا فرمایا ہے تو نہ دنیا اس سے وہ کمال لے سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا کے دیے ہوئے یا چھینے ہوئے کمال سے کوئی اس کی حیثیت پر کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ دنیا اگر کمال دے رہی ہے اور دنیا آپ کو مقام دے رہی ہے، لیکن حقیقت میں آپ وہ مقام اور مرتبہ نہیں رکھتے، دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر دنیا آپ کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے رہی، آپ وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، تو دنیا کا مقام اور مرتبہ نہ دینا آپ سے آپ کے اس کمال کو نہیں چھینتا۔ کسی مومن بھائی کو، کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور حقیقت میں اللہ ہے کہ جو انسان کے فضائل اور کمالات کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہے انہی فضائل اور کمالات کی بنیاد پر ہے۔ برادران ایمانی مومنین کرام، اس آیہ کریمہ میں سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں 3 احکام جو عرض ہوا بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں پہلی چیز وہ عرض کر دی کہ کسی کا تمسخر مت اڑاؤ اور کسی کا مسخرہ مت اڑاؤ، اور جو تمسخر اڑانے والے ہیں اور جو مسخرہ کرنے والے ہیں وہ کیوں مسخرہ کرتے ہیں اور کیوں تمسخر اڑاتے ہیں، وہ بھی آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض ہوا۔ 2 دیگر احکامات جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے توفیق ہمارے شامل حال رکھی تو ان کو بھی آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اور سیرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور ان تعلیمات اور اس سیرت سے اپنی زندگی میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں آپ سب سے التماس دعا رکھتے ہیں، اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور جو برادران و خواہران میسج کے ذریعے اپنے جو ہے وہ التماس دعا کہتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اور متقابلاً آپ سے بھی التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔